نحمدک ونستعینک نصلی ونسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 تا 248 انشاءاللہ 3 آیات کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے چند باتیں آئی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ موت میدان جنگ میں بھی آ سکتی ہے اور بستر پر بھی، لہٰذا موت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ذمہ داریوں کو نہ نبھانا بے وقوفی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ اب یہ جو واقعہ اور جنگ اگلی آیات میں بیان کی جا رہی ہیں، اس میں امت مسلمہ کو جواں مردی، ثابت قدمی اور استقلال سے کام لینے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب موت کا خوف ذہن سے نکال دیا جائے۔ تو دیکھیے آیت کی طرف، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ یعنی یہ جو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 3-4 صدیوں بعد پیش آیا۔ یہ جو جنگ پیش آئی، اس جنگ کی حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اس امت مسلمہ کے لیے غزوہ بدر تھی۔ اس جنگ کے بعد ان کے لیے گویا خلافت راشدہ کا آغاز ہو گیا، جیسے جنگ بدر کے بعد ہمارے بھی امت مسلمہ میں خلافت کی طرف پیش قدمی ہونا شروع ہو گئی، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح خلافت راشدہ کا ان آغاز ہوا۔ ان کے ہاں بھی اسی جنگ کے بعد خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ کا واقعہ پیش کر کے گویا پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ نقشہ دکھا دیا گیا کہ یہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے۔ پھر اس واقعہ میں موجود باتیں امت مسلمہ کے لیے بہت سے اسباق کی بھی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو دیکھیے، اذ قالوا لنبی لہم، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے، اس وقت ان کے نبی سموئیل علیہ السلام تھے، ان سے کہنے لگی قوم، ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے ایک بادشاہ سپہ سالار مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے اس وقت یہ درخواست کرنے لگے تھے جب دشمن ان پر غالب آ چکا تھا اور ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا تھا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو اب یہ کہنے لگے ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سپرویژن میں دشمن سے جنگ کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ان کے نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو پھر تم جنگ ہی نہ کرو، یعنی پھر بزدلی دکھانے لگو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو کہنے لگے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں کے پاس سے۔ یعنی جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے تو اب بزدلی دکھانے کا اور پیچھے ہٹنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو چند لوگوں کے علاوہ سب پیٹ پھیر گئے، سب نے بزدلی دکھا دی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، دعویٰ کرنے والوں کی کثرت ہوتی ہے لیکن عملی قدم اٹھانے والے بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ اکثر دعویٰ کرنے والے وقت آنے پر پہلو تہی اختیار کر لیتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جو ایسے موقع پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال ان کے درخواست کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سپہ سالار مقرر کر دیا۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ سپہ سالار مقرر کر دیا ہے۔ طالوت کا اصل نام ساؤل ہے جو تورات میں مذکور ہے۔ ان کے لمبے قد کاٹھ کی وجہ سے انہیں طالوت طویل القامت کہا جاتا ہے، گویا یہ ان کا لقب تھا۔
قالوا انا یکون لہ الملک علینا، وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہمارے اوپر حکمرانی ملے، ونحن احق بالملک منہ، اور حالانکہ ہم اس سے زیادہ حکمرانی کے حقدار ہیں۔ اب اس اعتراض کی ذرا وجہ سنیے، قوم نے طالوت کے انتخاب پر اعتراض کیوں کیا؟ وہ اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو تو مالی وسعت بھی میسر نہیں، یعنی ان کے نزدیک فقر و فاقہ اور حکمرانی یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کے اس فلسفے پر انہیں جواب دیا گیا کہ سپہ سالار ہونے کے لیے مالدار ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ اس عہدے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ طالوت میں موجود ہیں۔ فرمایا قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسی کو منتخب کر لیا ہے تمہارے اوپر حکمرانی کے لیے، کیونکہ سپہ سالاری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں موجود ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے اس طالوت کو علم اور جسم کی وسعت میں۔ نہیں، سپہ سالار کو جنگ کے اصول و فنون کا علم ہونا چاہیے، اور وہ جسمانی طور پر قد کاٹ والا ہو، سر اور کندھے کے لحاظ سے کشادہ اور باروب جسامت والا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں طالوت میں موجود تھیں۔ تو آج بھی دیکھ لیجئے کہ کسی بھی فورس میں جاب حاصل کرنے کے لیے انہی خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے عنایت فرما دے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ طالوت ہی اس عہدے کے قابل شخصیت تھے، اور دوسری بات یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ مالک ہے، جس کو چاہے حکمرانی عطا کر دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت دینے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی مال و دولت میں وسعت دینا اللہ کا کام ہے۔ وہ طالوت کو مال کی وسعت بھی دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، اس ذات کو طالوت کی قابلیت کا خوب ادراک ہے، لہٰذا یہی طالوت حکمرانی کے لائق ہے۔ جب یہ ساری گفتگو قوم نے سنی تو اپنے پیغمبر سے مطالبہ کر دیا کہ کوئی نشانی ہمیں دکھائیں جس سے ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ اسی کو ہماری حکمرانی کے لیے من جانب اللہ منتخب کیا گیا ہے۔ تو اس مطالبے پر ان سے کہا گیا وقال لهم نبیہم، ان کے پیغمبر نے ان سے فرمایا ان آیت ملکہ، کہ اس طالوت کی حکمرانی کی ایک نشانی علامت یہ ہوگی کہ ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا۔ اس تابوت صندوق میں کیا ہوگا؟ فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہاری تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ کیا ہے؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں اس میں سے جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ یعنی اس تابوت سکینہ میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے ملبوسات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، وہ تختیاں الواح ہیں جو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تحملہ الملائکہ، اس تابوت سکینہ کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ فرشتے کہاں سے اٹھا کر لائیں گے؟ یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے دشمن کے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ وہ دشمن اس تابوت کو جس علاقہ میں بھی رکھتے، وہاں اللہ کی طرف سے ایسی وبا پھیل جاتی کہ وہاں پر سب کے سب لوگ مرنے لگتے۔ اس طرح ان کے شہر بے آباد اور ویران ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا اس تابوت سے جان چھڑائی جائے، چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ چونکہ یہ لکڑی کا بہت بڑا صندوق تھا، اس لیے 2 بیلوں کے ذریعے اس صندوق کو لاد کر ہانک دیا گیا۔ پھر فرشتے ان بیلوں کو ہانک کر طالوت کی طرف لے آئے۔ یوں یہ تابوت سکینہ فرشتوں کے ذریعے طالوت کے پاس پہنچ گیا۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو۔ یعنی جب اس طریقے سے تابوت سکینہ آ گیا تو اب سب لاجواب ہو گئے اور طالوت کو سپہ سالار تسلیم کر لیا۔ اس واقعہ کی بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔
بس موجودہ دور کے حوالے سے تابوت سکینہ کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج بھی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ صندوق اب بھی مسجد اقصی کے نیچے سرنگ میں موجود ہے۔ انہوں نے بعض رائے سے فوٹوز لے کر اس کی دستاویزی فلم بھی دکھا دی ہے۔ یہودی خفیہ طور پر سرنگیں کھود کر اس تابوت کو حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جس دن تابوت ہمارے قبضہ میں آ گیا پھر ہمیں پوری دنیا کی حکمرانی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ بہرحال اس وقت یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے طالوت کے پاس پہنچ گیا۔ پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلی آیات جو آ رہی ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آمین یا رب العالمین۔